ہمارا کیا تعلق عبداللہ ابن سبا سے؟ ارے وہ نصیر تھا، وہ تبلیغ کر رہا تھا، پتہ تو لگاؤ کہ وہ نصیری کیوں بنا، اس نے نیا فرقہ کیوں بنایا، لوگ بڑھتے کیوں چلے گئے؟ پہلے 13 تھے، پھر 1300 ہوئے، پھر 13,000 ہوئے، اتنے ہوئے کہ ملک شام بھر گیا، وہاں سب آباد ہو گئے جا کے۔ ابھی گفتگو کریں گے کہ شام میں کیوں آباد ہوئے، کہیں اور کیوں نہیں جا کے آباد ہوئے؟ یہ کون سی جگہ ملی نصیریوں کو آبادی کے لیے؟ شام میں، دمشق میں، سیریا میں کیوں جا کے آباد ہو گئے یہ نصیری؟ ابھی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کا انتخاب کیوں کیا۔ علی کو پتہ چلا، علی نے کہا نصیر کو بلاؤ، نصیر کو بلایا گیا، مولا علی نے کہا توبہ کر، اپنے عقیدے سے توبہ کر، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کہا نہیں، میں تو پہچان چکا ہوں آپ کو، آپ بشر کے روپ میں خدا ہیں، اور جتنے کام آپ نے کیے ہیں یہ خدا کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، ساری شان آپ میں خدا کی ہے، اس کائنات پر آپ کا حکم چلتا ہے، میں آپ کو ہی خدا مانتا ہوں۔ علی نے پھر سمجھایا، کئی بار بلایا، کئی بار سمجھایا، آخر میں تلوار نکالی اور کہا اگر اب تو باز نہ آیا اپنے عقیدے سے تو علی تجھے قتل کر دے گا۔ اس نے کہا قتل کر دیجئے، اس لیے کہ خدا جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جسے چاہتا ہے زندہ قتل کر دیجئے، قتل کر دیجئے۔ علی نے تلوار نکالی اور اسے قتل کر دیا، سر کاٹ دیا اس کا، نصیر کا سر کاٹ کے علی واپس اپنے خیمے میں گئے۔ شور ہوا، نصیر مارا گیا، نصیر مارا گیا، وہ جو بدعقیدہ تھا، علی کو خدا کہتا تھا، وہ مارا گیا، علی نے اسے مار دیا۔ جب شور ہوا، عبداللہ ابن عباس علی کے چہیتے شاگرد باہر آئے اور اس کی لاش کو دیکھا اور کہا کہ علی کو سمجھانا چاہیے تھا، جلدی مار دیا، شاید باز آ جاتا، حجت تو تمام کرتے۔ اب یہ بات پھیلی، لوگوں نے آگے علی سے کہا آپ نے اسے جلدی مار دیا، شاید سمجھ جاتا کہ کائنات کا رب اللہ ہے، آپ اللہ نہیں، آپ نے سمجھایا نہیں، گردن اڑا دی۔ ایک بار علی تلوار کمر میں لگا کے باہر آئے، جہاں نصیر کی لاش پڑی تھی، ٹھوکر ماری، کہا علی کا حکم سے اٹھ جا، اٹھ جا۔ نصیر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا، میں زندہ ہوں۔ اور ایک بار علی مڑے اور کہا عبداللہ ابن عباس سے کہو میں تو نہیں سمجھا سکا تھا، آؤ سمجھا لو، آؤ تم سمجھا لو۔ اور یہ کہہ کے خیمے میں چلے گئے۔ اب سب نے باری باری مناظرہ کیا، اب اس کے پاس دلیل ہاتھ آ گئی تھی، مارا بھی اللہ نے، حجت تمام کرو، حجت تمام کرو۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض علی پر ہو کہ حجت تمام نہیں ہوئی تو اس کے معنی مشکل گھڑی ہے، حجت تمام ہونے کی کوئی ساعت مقرر ہے، ورنہ علی کے لیے مشکل تھا حجت تمام کرنا، نہیں سمجھے، ایک سیکنڈ میں حجت تمام کر دیتے، نہیں کوئی ساعت مقرر ہے کہ دلیل خود بخود آئے گی اور اس وقت علی اعلان کریں گے، اور وہ وقت آ گئے۔ آپ نے کہا سمجھا لیا، سب نے سمجھا لیا، کیا ہوا؟ کہا نہیں وہ تو اب تک یہی کہہ رہا ہے علی میرے رب ہے، علی میرے خدا ہے۔ کلاؤ اس کو درخت میں سامنے باندھ دو، چاروں طرف لکڑیاں جمع کرو، آگ لگا دو، اسے خاک کر دو جلا کر۔ اس نے کہا آپ میرے اللہ ہیں، جو چاہے کریں، آپ مارتے ہیں، آپ جلاتے ہیں،
لیکن میری آخری وصیت کہ کیا ہے تیری آخری وصیت؟ کہ میرے قبیلے والوں میرے گاؤں والوں کو بلوا دیا جائے۔ علی نے حکم دیا اس کے سارے گاؤں والوں کو دیہات والوں کو بلا لو، اس کے قبیلے والوں کو بلا لو، سب آ کے جمع ہو گئے۔ جب سب آ کے جمع ہو گئے اس نے ایک خطبہ دیا، تقریر کی، کہا اے میرے عزیزوں رشتہ داروں، میں تو مارا جاؤں گا لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے رب کو پہچان لو، یہی علی تمہارا رب ہے۔ نصیری پڑھنے لگے، نصیری پڑھنے لگے، اور اس نے آخری جملہ چلنے سے پہلے یہ کہا یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا رب ہے، یہ کبھی نہیں مرے گا۔ جیسے اس نے یہ کہا علی مسکرائے، دلیل آئی، علی کے بعد دلیل آئی۔ اس نے مسجد کوفہ میں جب ضرورت پڑی تو کہا اس کو میرا دل کا شام پہنچ گئے۔ یہ شام کیوں گئے؟ نصیریوں کو یہ خبر دی گئی کہ جسے تم اللہ مانتے ہو وہاں شام میں اس علی پر تبرہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی توحید بچانے شام گئے تھے۔ ارے بھائی آپ اپنی توحید بچا رہے ہیں، آپ اپنے اللہ کو بچا رہے ہیں، آپ اپنے لا الہ کو بچا رہے ہیں، آپ اپنے دین کو بچا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کافروں مشرکوں سے لڑتے چلے آ رہے ہیں کب سے؟ توحید کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے۔ توحید تو اپنے اپنے فرقے کی بات ہے، جس نے جسے رب مانا اس نے بچایا۔ اللہ تو نمرود بھی بنا تھا، فرعون بھی بنا تھا، شداد بھی بنا تھا، لیکن بنا تھا، علی بنے نہیں، بنائے گئے۔ وہ بنے تھے، چونکہ بنے تھے اس لیے ان کا کوئی ماننے والا نہ رہا۔ علی خود بنے نہیں تھے، کچھ لوگوں نے بنایا تھا، وہ آگے نکل گئے، اب تک بنائے بیٹھے ان کا عقیدہ۔ شام میں نکل گئے، شام چلے گئے، کہ تو صحیح اب جو یہاں علی پہ تبرہ ہو اب شام میں جا کے دیکھ لیجئے۔ بھائی ذات سلاسل کی لڑائی ختم ہوئی اور علی آ رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا ہم استقبال کریں گے۔ گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا اور لے کر مدینے میں آئے اور کہتے چلے علی سے یہ شاندار حدیث، یا علی آج میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ جو کبھی بیان نہیں کیے، لیکن ڈرتا ہوں اگر وہ فضائل بیان کر دوں تو میری امت تمہیں خدا ماننے لگے۔